کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ کلہائے عقیدت و محبت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری تھا۔ اب ہم مختصر سے خطاب کے لیے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد آصف عبداللہ مصطفی صاحب کی آمد سے پہلے ایک مختصر سا بیان سنتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا لقاء الرحمان مدنی صاحب بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں، بڑا ہی میٹھا انداز ہے آپ کا، اور توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ مزید محفل کی رونق دوبالا ہو جائے گی۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب نقطہ حضرت علامہ مولانا لقاء الرحمان مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے وہ تشریف لائیں، اپنے مخصوص انداز میں اپنے واحد حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سرکار کی آمد، اطہار کی آمد، سونے کی آمد، مکی کی آمد، بدری کی آمد، دلبر کی آمد، پیارے کی آمد، طیب کی آمد، طاہر کی آمد، حبیب کی آمد، منیر کی آمد، سردار کی آمد۔ حضرت علامہ مولانا لقاء الرحمان مدنی صاحب تشریف لائیں، اپنے کلہائے عقیدت و اپنے واحد حسنہ سے ہمارے قلوب کو شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین خاتم النبیین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین قائد الغر المحجلین الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين المكرمين المعظمين وعلى أصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مستحب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ تمام احباب مل کر با آواز بلند ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہو جائیں۔ سب سے اولا سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا
و ثنا اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم رحمت عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات باحرکات پر لامحدود انگنت بے شمار ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کے اس خوبصورت عالی شان عالی مقام ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروگرام میں صاحب صدر عزت آپ حضرت علامہ مولانا پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب، علماء کرام، حاضرین، منتظمین، ہم در حقیقت اپنے ایک مہمان مقرر محترم ڈاکٹر عبداللہ آصف مصطفی صاحب، ادارۃ المصطفیٰ کے جو ذمہ دار، ان کی گفتگو سننے کے لیے ہم سب حاضر خدمت ہوئے۔ بس کچھ ہی وقت میں محترم ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لے آئیں گے، تب تک مجھے حکم دیا قبلہ شاہ صاحب نے میرے لیے اعزاز کی بات ہے، بڑے فخر کی بات ہے، بڑی عزتوں کی بات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد کا ذکر کرنا، حضور کی دنیا میں تشریف آوری کا ذکر کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ موضوعات قرآنیہ میں سے ایک قرآنی موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ٹاپک پر، اس موضوع پر قرآن مجید میں جا بجا تذکرہ فرمایا، کبھی انہیں بھیجنے کا ذکر کیا، کبھی ان کے آنے کا ذکر کیا، کبھی انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث کرنے کا ذکر کیا۔ پرسوں جمعہ المبارک کو 12 ربیع الاول ہے، اور آج سے تقریباً 1500 سال پہلے حضرت بی بی سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ والدہ مصطفیٰ سلام اللہ علیہما کے گھر میں ایسا وقت تھا جب ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا، 12 تاریخ تھی، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا۔ اس مبارک وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی آمنہ کے ہاں جلوہ گر ہوئی۔ آپ کی پیدائش کائنات میں سب سے انوکھی اور میمون یعنی برکتیں تقسیم کرنے والی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ولادت کے وقت خواتین کو جن مراحل تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، مجھے کسی مرحلہ تکلیف سے گزرنا نہیں پڑا۔ حضور کی جب ولادت کا وقت آیا تو میں نے دیکھا میرے بدن سے ایک نور نکلتا ہے، جس کی روشنی میں مکہ المکرمہ کی سرزمین پر موجود ہوتے ہوئے شام کے محلات کو دیکھ رہی ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامع المعجزات کے اندر علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے لکھا، اللہ نے اس وقت ستاروں کو حکم دے دیا کہ یوں جھک کر زمین کے قریب ہو جاؤ۔ ستارے آمد مصطفیٰ پر زمین کے قمقمے بنا دیے گئے۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ 2 رویا قطاریں بنا کر جنتی عطر کا چھڑکاؤ کرو۔
خوشبودار معطر معمر ماحول کو کر دیا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ کمرے کے اندر ایک سفید رنگ کا ابر چھا گیا. جس طرح دھند بہت زیادہ ہو تو سامنے والا بندہ نظر نہیں آتا، اس کو کہتے ہیں، اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے طاری کر دیا. اس کمرہ ولادت مصطفیٰ کے اندر ہر طرف سفید رنگ کا ابر چھا گیا. ہاتھ کو ہاتھ سوچائی نہ دے. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ ابر چھٹا، حضرت بی بی سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے جب وہ ابر چھٹا تو سبز کپڑے کے اندر لپیٹ کر فرشتوں نے میرا محمد میری گود میں عطا فرما دیا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے سجدہ فرمایا. سجدہ فرما کر گویا آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ دیکھو، ایک سبق تھا اس کے اندر، کائنات کا کوئی بھی شخص جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے والا بھی ناپاک ہوتا ہے، اسے غسل دے کر پاک کیا جاتا ہے. اس کو جنم دینے والی ماں بھی ناپاک ہوتی ہے. جس جگہ پر پیدا ہوتا ہے وہ جگہ بھی ناپاک ہوتی ہے. اور سجدہ کرنے کے لیے پاکی ضروری ہے. حضور علیہ السلام نے سجدہ کر کے یہ بتلا دیا کہ کوئی ہماری ولادت کو عام ولادت کی طرح نہ سمجھے. عام ولادتیں جب ہوتی ہیں جگہ بھی ناپاک، پیدا ہونے والا بھی ناپاک، ماں بھی ناپاک، لیکن یہ کائنات کی ایسی عظیم الشان بابرکت اور انوکھی ولادت ہے کہ پیدا ہونے والے نے سجدہ کر کے بتا دیا، اے لوگوں، جگہ بھی پاک ہے، ماں بھی پاک ہے، پیدا ہونے والا نہ صرف پاک ہے بلکہ ساری کائنات کو پاکی عطا کرنے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے عالمی سجدہ کے اندر، دنیا کے اندر قدم رنجہ فرمایا ہے. پھر حضرت بی بی سیدہ آمینہ اور جناب شفا جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور متمول مالدار صحابی ہے، ان کی والدہ کا نام ہے حضرت شفا. ان کے ہاتھوں پر نبی کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، یعنی وہ حضور کی دایا ہے جس کو ہم مڈ وائف بولتے ہیں. حضرت شفا نبی کریم علیہ السلام کی دایا ہے وہ بھی، اور حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ وہ بھی فرماتی ہے کبھی فرشتوں کی آواز آئی. فرشتوں نے کہا طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا. طاف یطوف طواف کرنا، چکر لگانا، جس طرح خانہ کعبہ کا ہم چکر لگاتے ہیں طواف کرتے ہیں. طوفوا بہ، اس موجود مسعود کو زمین کے مشرق و مغرب کا چکر لگوا کے لاؤ. فرشتے پل بھر کے اندر پوری کائنات کا چکر لگوا کر لے آئے نبی کریم علیہ السلام کو. پھر فرشتوں کی گفتگو ہو رہی ہے، حضرت بی بی سیدہ آمنہ سماعت فرما رہی ہیں. گفتگو میں کیا تھا؟ ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا ان کا وزن کرو. ایک بندے کے ساتھ، پورے بندے کے ساتھ وزن کیا گیا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا پلڑا بھاری. پھر فرشتے نے کہا 10 بندوں کے ساتھ وزن کیا جائے، پھر بھی حضور کا پلڑا بھاری. پھر دوسرے فرشتے نے کہا 100 بندوں کے ساتھ وزن کیا جائے، پھر بھی پلڑا بھاری. پھر فرشتے نے کہا 1000 بندوں کے ساتھ وزن کیا جائے. 1000 بندوں کے ساتھ جب موزون کیا گیا، وزن کیا گیا، تولا گیا تو پلڑا نبی کریم علیہ السلام کا بھاری. ابھی فرشتے بندوں کو بڑھا کر مرحلہ وار یہ وزن کرنے کی کیفیت میں تھے کہ ریب سے آواز آئی ان کا کتنے لوگوں کے ساتھ وزن کرو گے؟ اے ہمارے ملائکہ سن لو، اگر ساری کائنات کے ساتھ بھی وزن کیا جائے تو وزن زیادہ میرے محمد مصطفیٰ ہی کا نکلے گا. اللہ تعالیٰ نے مجھے غالب علی کل غالب، ہر غالب پر غالب بنا کر اس شان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا. اور پھر حضرت شفا فرماتی ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الخصائص الکبریٰ کے اندر ذکر کیا ہے کہ 3 جھنڈے نظر آئے. رأیت ثلاثۃ اعلام مضروبات، 3 جھنڈے جو جبریل امین لے کر کے آئے. اللہ نے حکم دیا ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پہ گاڑو، دوسرا جھنڈا مشرق میں گاڑا گیا، تیسرا جھنڈا مغرب میں گاڑا گیا. 3 جھنڈوں کو پیوست کرنا، گاڑنا، یہ روایت آپ سنتے تو آتے ہیں. آئیے تھوڑی دیر کے لیے اس میں غور و فکر کیجئے، تدبر سے کام لیجئے کہ وہ جو 3 جھنڈے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولادت مصطفیٰ پر جبریل امین کو
جو سید الملائکہ ہیں، جو تمام آسمانی کتابوں کے حافظ ہیں، جو ہر نبی کے صحابی ہیں، جو بیت المعمور خانہ کعبہ کی بالکل اوپر سیدھ میں 7 آسمان کراس کر کے ایک بیت آتا ہے جس کو البیت المعمور کہا جاتا ہے، وہاں پر بھی جمعہ ہوتا ہے فرشتوں کا۔ جمعہ پڑھاتا کون ہے؟ حضرت جبریل امین۔ اور اس بیت المعمور کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے 27ویں سپارے کے اندر۔ جبریل امین اس شان کے حامل فرشتے ہیں جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، حافظ الکتب السماویہ، تورات کے حافظ، زبور کے حافظ، انجیل کے حافظ، قرآن کے حافظ، اور قرآن کے ایسے حافظ ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ آ کر قرآن مجید کا دور بھی کیا کرتے تھے۔ دو حافظ آپس میں قرآن کا دور کرتے ہیں نا، دو حافظ۔ جبریل امین کی اللہ کریم نے یہ ڈیوٹی لگائی تھی، اور وہ خطیب البیت المعمور، البیت المعمور کے خطیب بھی ہیں اور تمام آسمانی کتابوں صحیفوں کے حافظ بھی ہیں۔ اس شان کے جبریل امین سید الملائکہ، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معمور کر دیا خدمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میلاد ہو یا معراج ہو، معراج کا موقع ہو تو سواری جس کو لگام اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ لگام براق کو ڈالی گئی تاکہ لگام سواری کی نگیر ہوگی، جبریل نے ہاتھ میں پکڑی ہوگی، اور بیت المقدس میں جا کر جبریل ان سواریوں کو باندھا جاتا ہے جو زمینی سواریاں ہیں، گھوڑا، گدھا اور دیگر سواریاں، بکرا بکری وغیرہ، گائے بیل وغیرہ، تاکہ یہ بھاگ نہ جائیں، ان کو بھاگا جاتا ہے۔ جو براق خود منت سماجت کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بننے کی درخواست کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کی درخواست کو رب کریم قبول کر کے اس کو بھیجتا ہے بطور سواری مصطفیٰ۔ اس کے تو بھاگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب اس کے بھاگنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تو اس کی نگین کا کیا معنی ہے، اس کو لگام پہنانے کا کیا معنی ہے؟ معراج کے چیپٹر میں آپ سنتے ہیں علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ وہ نگین جبریل امین کے ہاتھ میں تھما دی گئی۔ اگر بغیر نگین کے بھی آتا وہ براق تو سفر تو پورا ہو جاتا، نہ وہ بھاگتا، نہ وہ دوڑتا، نہ اسے پریشان کرنا تھا، نہ تنگ کرنا تھا۔ اس کو نگین اس لیے نہیں پہنائی گئی کہ اس کے بھاگنے کا خدشہ تھا، نگین اس لیے پہنائی گئی تھی کہ تاکہ قیامت تک جب بھی براق کا ذکر کیا جاتا رہے گا اور صاحب براق کا ذکر خیر کیا جاتا رہے گا تو ساتھ میں ایک لگام پکڑنے والے سید الملائکہ جبریل امین کا ذکر بھی کیا جاتا رہے گا، اور سننے والے سنانے والوں کو یہ پیغام پہنچایا جاتا رہے گا کہ خبردار، ہمیشہ اپنے ذہن اس بات پر راسخ رکھنا کہ براق کی لگام پکڑنے والا معلم نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ کا نوکر بنا کر بھیجا گیا تھا، کا خادم بنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب ولادت میں بھیجا اور کہا کہ جاؤ جا کر کے جھنڈے لگاؤ۔ آپ کسی تنظیم کے، کسی تحریک کے، کسی فاؤنڈیشن کے چلانے والے ہوں تو آپ خود جا کر کے اس کی فلیکسز، اس کے اشتہارات اور اس کے جھنڈے وغیرہ نہیں لگاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو معمور کیا، جبریل امین آئے، 3 جھنڈے لگائے۔ آخری گزارش اور پھر اس کے بعد میری باتیں ختم، اور امید ہے کہ تب تک محترم ڈاکٹر عبداللہ صاحب ہمارے مہمان مقرر وہ بھی تشریف لے آئیں گے۔ 3 جھنڈے، مشرق میں، مغرب میں اور خانہ کعبہ کی چھت۔ جھنڈا ہوتا کیا ہے؟ جھنڈا ہر ملک میں ہوتا ہے، پاکستان کا جھنڈا، ہندوستان کا جھنڈا، افغانستان کا جھنڈا، جتنے بھی دنیا کے اندر ممالک ہیں، ہر ملک کا اپنی شناخت کے لیے ایک جھنڈا، ایک پرچم، ایک فلیگ، ایک علم مخصوص اور مقرر ہے۔ اور اب تو دیکھیں لوگ جاتے بھی ہیں بارڈر پر، پاکستان کی سرحد پہ جائیں پاکستان کا جھنڈا لگا ہے، پاکستان کی سرحد کے ساتھ اگر انڈیا کی سرحد اٹیچ ہے تو وہاں پر انڈیا کا جھنڈا نظر آئے گا۔ پاکستان کی وہ سرحد جہاں پہ چائنا ٹچ کر رہا ہے، چائنا کی سرحد پہ چائنا کا جھنڈا، پاکستان کی سرحد پہ پاکستان کا جھنڈا۔ یہ جھنڈا حکومت کی علامت اور حکومت کی نشانی ہوتی ہے۔ پاکستان کے جھنڈے کا مطلب ہے کہ یہ پاکستان کی حکومت کی حد ہے۔ اللہ کریم نے مشرق میں جھنڈا لگوایا، مغرب میں جھنڈا لگوایا اور خانہ کعبہ پہ جھنڈا لگوایا۔ 3 جھنڈے لگا کر یہ اعلان کر دیا کہ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر جو وجود مسعود تشریف لایا ہے، اس کو اللہ نے ایسی حکومت عطا فرمانی ہے کہ مشرق میں بھی اس کی حکومت کے جھنڈے لہرائیں گے، مغرب میں بھی حکومت مصطفیٰ کے جھنڈے لہرا رہے ہوں گے۔ اور خود
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کا ذکر فرمایا ہے. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 وزیر عطا فرمائے, 2 وزیر آسمانوں میں, 2 وزیر زمینوں میں. آسمانوں میں میرے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں, اور زمینوں میں میرے 2 وزیر جناب ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں. وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بادشاہ کے. کسی انجینئر کے, ڈاکٹر کے وزیر نہیں ہوتے. وزیر ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ نے مجھے زمینوں کا بھی بادشاہ بنایا ہے, اللہ نے مجھے آسمانوں کا بھی بادشاہ بنایا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اگر آپ تھوڑی سی زحمت کے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ, جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے. اگر ہمارے مہمان مکرم 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ لیٹ بھی ہو جاتے ہیں تو وی آر ریڈی ٹو ویٹ, ہم انتظار کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ تیار ہیں نا؟ چہرے پر سرخی تو نہیں آئے گی. تو پھر جب 12 ربیع الاول تھی, حضرت بی بی آمنہ سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا در دولت تھا, اور 12 ربیع الاول تھی اور رات جا رہی تھی, دن آ رہا تھا. ایسے وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں منتخب فرمایا کہ رات نے کہا تھا یا اللہ اپنا محبوب عطا فرما دے, دن نے بھی کہا تھا یا اللہ اپنا محبوب عطا فرما دے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے, ابھی میں ذکر کر ہی رہا تھا کہ ہمارے مہمان مقرر محترم ڈاکٹر عبداللہ آصف مصطفی صاحب از ادارۃ المصطفیٰ انٹرنیشنل سے تشریف لانے والے ہیں. تو ہماری اطلاعات کے مطابق تاخیر تھی, لیکن اندر ہی اندر ایک تعجب بھی ہو رہا تھا کہ ادارۃ المصطفیٰ نے الحمدللہ ہمارے اس معاشرے کے اندر, محافل نعت کے اندر پائی جانے والی جو خرافات اور ایک غلط قسم کے کلچر کو پروموٹ کرنے کا رواج تھا اس کو ذبح کر کے رکھ دیا. محبوب العوام والخواص حضرت علامہ مولانا ثاقب رضا مصطفی صاحب دامت برکات العالیہ کا یہ ایک انقلابی اقدام ہے. انہوں نے ایسی ٹیم تیار کی ہے الحمدللہ تبارک و تعالیٰ, جنہوں نے یہ محفل نعت کے نام پہ گلوکاری, محفل نعت کے نام پہ غلط قسم کے کلچر کو پروموٹ کرنا اور رنگ برنگے وہ لوگوں کو متعارف کروانا, نعوذ باللہ من ذالک, کہ لمبی فہرست ہے اس غلط کلچر کی, اس کو اس انٹرنیشنل سٹیج سے الحمدللہ ختم کیا گیا ہے. وقت کی پابندی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنا معافی ضمیر بیان کرنا اور اچھا اصلاحی پیغام ضرور ہر گفتگو ہر تقریر کے اندر دینا. اب احباب جی وقار اس طرح مجھے حکم دیا حضرت علامہ مولانا پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب امام خطیب جامع مسجد حاضرہ سینئر نائب صدر جماعت علماء اہل سنت علامہ اقبال ٹاؤن لاہور نے کہ بس گزارشات کو ختم کر کے ہم اپنے مہمان مقرر کی خوبصورت ملفوظات کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے. آخری بار آپ احباب میں گوش گزار کر کے پھر میں اپنی گفتگو کو نقطۂ اختتام تک لے کے آتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا, 12 ربیع الاول دن آ رہا تھا, رات جا رہی تھی, اور رسول کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ والدہ مصطفیٰ سلام اللہ علیہ کی آغوش مقدس میں جلوگر ہوئے. آپ نے جب دیکھا, آپ نے کہا میرا بیٹا کتنا خوبصورت ہے. حضرت شفا حضور کی دایا جناب عبدالرحمن بن عوف کی والدہ, حضور نے فرمایا آمنہ آپ تو ماں ہیں, ماں کی تعریف اتنی قابل قبول نہیں ہوتی, ماں تو بیٹے کو سونا کہتی ہی ہے. میں دایا ہوں, کئی بچے میرے ہاتھوں پر آئے, میں نے بھی اتنا حسین نہیں دیکھا. حضرت عبدالمطلب کو اطلاع ہوئی تو آپ تشریف لائے, تو آپ نے فرمایا میں یمن, مکہ, شام, یثرب ان علاقوں میں تاجر کی حیثیت سے جاتا ہوں. جن لوگوں کو میں نے دیکھا اتنا خوبصورت میں نے بھی نہیں دیکھا. حضرت مولا علیہ قاری فرماتے ہیں کہ اتنے میں غیب سے ایک آواز آئی, آپ نے کیا دیکھا ہے؟
ہم نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کو دیکھا، اتنا سوہنا اللہ نے آج تک بنایا ہی نہیں ہے۔ حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ آئیے اسی سونے سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک سننے کے لیے آپ کے اس مرکز کے اندر آپ کے مہمان بلائے ہوئے معزز و مکرم مہمان ادارۃ المصطفیٰ انٹرنیشنل کی ترجمانی کرتے ہوئے محترم عزت مآب جناب ڈاکٹر محمد عبداللہ آصف مصطفی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنی خوبصورت ملفوظات سے آپ سب کے سماعتوں کو معروف فرمائیں۔ نعروں کے ساتھ استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، سرکار کی آمد، دیدار کی آمد۔ کہ جب 12 ربیع الاول تھی، حضرت بی بی آمنہ سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا در دولت تھا اور 12 ربیع الاول تھی اور رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، ایسے وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں منتخب فرمایا کہ رات نے کہا تھا یا اللہ اپنا محبوب عطا فرما دے، دن نے بھی کہا تھا یا اللہ اپنا محبوب عطا فرما دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، ابھی میں ذکر کر ہی رہا تھا کہ ہمارے مہمان مقرر محترم ڈاکٹر عبداللہ آصف مصطفی صاحب از ادارۃ المصطفیٰ انٹرنیشنل سے تشریف لانے والے ہیں۔ تو ہماری اطلاعات کے مطابق تاخیر تھی، لیکن اندر ہی اندر ایک تعجب بھی ہو رہا تھا کہ ادارۃ المصطفیٰ نے الحمدللہ ہمارے اس معاشرے کے اندر محافل نعت کے اندر پائی جانے والی جو خرافات اور ایک غلط قسم کے کلچر کو پروموٹ کرنے کا رواج تھا، اس کو ذبح کر کے رکھ دیا۔ محبوب العوام والخواص حضرت علامہ مولانا ثاقب رضا مصطفی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا یہ ایک انقلابی اقدام ہے۔ انہوں نے ایسی ٹیم تیار کی ہے الحمدللہ تبارک و تعالیٰ، جنہوں نے یہ محفل نعت کے نام پہ گلوکاری، محفل نعت کے نام پہ غلط قسم کے کلچر کو پروموٹ کرنا اور رنگ برنگے وہ لوگوں کو متعارف کروانا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ لمبی فہرست ہے اس غلط کلچر کی، اس کو اس انٹرنیشنل سٹیج سے الحمدللہ ختم کیا گیا ہے۔ وقت کی پابندی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنا معافی ضمیر بیان کرنا اور اچھا اصلاحی پیغام ضرور ہر گفتگو ہر تقریر کے اندر دینا۔ اب احباب جی وقار اس طرح مجھے حکم دیا حضرت علامہ مولانا پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب امام و خطیب جامع مسجد حاضرہ سینئر نائب صدر جماعت علماء اہل سنت علامہ اقبال ٹاؤن لاہور نے کہ بس گزارشات کو ختم کر کے ہم اپنے مہمان مقرر کی خوبصورت ملفوظات کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آخری بار آپ احباب میں گوش گزار کر کے پھر میں اپنی گفتگو کو نقطۂ اختتام تک لے کے آتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا، 12 ربیع الاول دن آ رہا تھا، رات جا رہی تھی، اور رسول کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ والدہ مصطفیٰ سلام اللہ علیہ کی آغوش مقدس میں جلوگر ہوئے۔ آپ نے جب دیکھا، آپ نے کہا میرا بیٹا کتنا خوبصورت ہے۔ حضرت شفا حضور کی دایا جناب عبدالرحمن بن عوف کی والدہ، حضور نے فرمایا آمنہ آپ تو ماں ہیں، ماں کی تعریف اتنی قابل قبول نہیں ہوتی، ماں تو بیٹے کو سونا کہتی ہی ہے۔ میں دایا ہوں، کئی بچے میرے ہاتھوں پر آئے، میں نے بھی اتنا حسین نہیں دیکھا۔ حضرت عبدالمطلب کو اطلاع ہوئی تو آپ تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا میں یمن، مکہ، شام، یثرب ان علاقوں میں تاجر کی حیثیت سے جاتا ہوں، جن لوگوں کو میں نے دیکھا اتنا خوبصورت میں نے بھی نہیں دیکھا۔ حضرت مولا علیہ پاری فرماتے ہیں کہ اتنے میں غیر سے ایک آواز آئی، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ ہم نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کو دیکھا، اتنا سوہنا اللہ نے آج تک بنایا ہی نہیں ہے۔ حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ آئیے اسی سونے سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک سننے کے لیے آپ کے اس مرکز کے اندر آپ کے مہمان
بلائے ہوئے معزز و مکرم مہمان ادارۃ المصطفیٰ انٹرنیشنل کی ترجمانی کرتے ہوئے محترم عزت مآب جناب ڈاکٹر محمد عبداللہ آصف مصطفی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنی خوبصورت ملفوظات سے آپ سب کے سماعتوں کو معروض فرمائیں. نعروں کے ساتھ استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، سرکار کی آمد، دیدار کی آمد. المجید والفرقان الحمید لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد عزتوں کی مسند پر جل و فراز عالی مرتبت ذی وقار کرم و محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بطوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کو کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا. 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز سویقہ کو حاصل ہوا. اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی. یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی خدمت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی سویقہ کے اس احسان کو یاد رکھا. مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے. مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے بھی ان کے لیے کپڑے بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے. یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے. میرے حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے تھے کہ دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا. آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے. پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی، جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں. اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، تال لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی. اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ حضور علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے کندھوں کے نیچے بچھا دی. تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ السلام. سگی ماں تو سگی ماں ہے. میرے حضور علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزت عطا کی. ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا. آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے. حد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا. محبتوں بھرا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے. ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا. وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو. کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا ہوں. زمانے کو عملاً بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے. بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا. آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھائے
معاشرے کی حالت اتنی دردناک تھی کہ جب کسی کو یہ خبر دی جاتی کہ تیرے ہاں بیٹی نے جنم لیا ہے تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا. عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بھری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا, گڑھا کھود کے دھکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا. اگر کوئی باپ اتنا ظالم, اتنا سفاک تھا تو وہ اس قابل تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے, اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں کہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے. یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے. وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے. جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی, جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی, میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا, بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو, فاطمہ تو بدعۃ منی, میری فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ کلمہ محبت بھی ہے, یہ کلمہ جہاد بھی ہے. دیکھیں آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بھری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے. آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے, آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے. یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ اپنی چکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاکھ لاکھ کی مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے. جوان سال بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیاننا ہے. یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا, یہ بھائی کو زندہ درگور کر دیتا تھا, ان کے سینے میں اتنا پھوٹ پھوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا, یہ فیض ہے آمینہ کے کا, یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا, جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائی. آقا کریم علیہ السلام ایک دن تشریف لائے تو ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا. حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک نبشیہ نیان عورت آئی اور اس نے دروازے پر آ کر صدا لگائی. میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تاکہ میں سائل کو صدقہ کروں. تلاشی بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دی. حضور نے اس کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کیے, ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا. حضور ماں خود بھوکی تھی, اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا, لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا. یہ کہتے کہتے ام المؤمنین آپ دیدہ ہو گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو حضور میں سنو عائشہ, اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہی بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے, اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے گا. کہاں بیٹیاں باعث سے شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی, کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائیں. خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی, پھر اس نے ان کی پرورش کی, ان کی تربیت کی, یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی. میرے حضور فرماتے اتنا خوش قسمت شخص ہے کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب. یہ اعزاز, یہ تقریب کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہو. بہنیں کیا ہوتی ہے یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتایا. آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی نہ کوئی سگی بہن تھی اور نہ کوئی سگا بھائی. میرے حضور در یتیم ہیں, لیکن جب تضاد کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے یہاں تشریف لے گئے. آپ جانتے ہیں ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا تھی. قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی. ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی. اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا,
میرے بھائی کے نقوش دیکھو کتنے خوبصورت ہیں، اس کی اٹی ہوئی ناک، اس کی جیل جیسی خوبصورت آنکھیں کو دیکھو کتنی پیاری ہیں۔ تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتے۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتے ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے۔ تو یہ باہر سے مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہاتھ ماننے کو تیار نہ ہوتی، اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا۔ تو کہتے نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے۔ تو میں آتا حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا دیتی اور دعا دیتی ربنا اب کی لانا محمدہ، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار ہو۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی ہو، مدنی دور کی کہانی ہے۔ اور اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی تھی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی۔ ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے نکلے، ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر پہنچے، دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی ہے؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے کہ دعائے نبوت کرتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں، ہم نے اپنی قیدی چھڑا لی۔ تو پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے یہ ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا، آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے ہیں؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے۔ کہا کہ فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہاری قیدی چھڑا کے لاؤں۔ کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں تمہیں نہیں پتا، وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں۔ حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ دیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی۔ خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز پہنچی نہ کر، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے۔ حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں تو اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے پوچھا یہ حبیب ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے۔ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئی، تو حضرت شیمہ نے یوں تلوار کو ہاتھ سے جھٹک کر کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبی، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی ہی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی، صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چرمنیں آ گئی، نگاہیں نیچی کر لی، تلواریں پیچھے ہٹا دی۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی۔ میرے حضور جب بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا، حضور میں میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی، تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہے، پھر چند جوڑے کچھ گھوڑے بہت سارا ساز و سامان، اور میرے حضور خود بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے، محبوب علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشورہ کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز،
آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں۔ ہم کون ہوتے ہیں بھلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے، آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور میں صحابہ، آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی، زمانے کو عملاً بہن کا رشتہ میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز دور سے ملا ہے۔ توجہ چاہوں گا، جس دور پہ بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جب بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جب ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا تیار کرتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور میرا کہہ کے پکارتے ہیں تو کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر کیا کرتے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولے۔ فرماتے پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا۔ اب میں کیسے بھلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا، خدیجہ اس وقت بھی میرے سے محبت کی دعویدار تھی۔ فرماتی پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ جب ان کا وقت آخری قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لو۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں خدیجہ آپ نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت میں۔ کہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ بیوی آرزو کر رہی ہے اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا خدیجہ آپ نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو ارتی جلدی لآتے تو کی، اگر آپ مجھ محمد کی جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ وقت سمٹ گیا صاحبوں، یہ وہ محبتوں کا دین ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ جوڑنے والی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں تمکمے روشن کیے، ہم نے چراغاں بھی کیا، ہم راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھا رہے ہیں، ہم مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں اور ہم دیگے بھی پکا کر تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ سب کام باعث برکت ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا۔ کوئی نادان ہوگا جو اس عنوان پر الجھ پڑے یا کوئی فتویٰ امت پر لگا دے، میں تو ایک سادہ سا جملہ کہتا ہوں اور اگر سمجھ آ جائے تو میرا خیال ہے کہ اتنا جملہ بھی کافی ہے۔ یار اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو پھر کائنات میں خوشی بچتی ہے؟ خوشی ہوتی کیا ہے؟ خوشی کہتے کسے ہیں؟ اس کائنات کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے اللہ نے ہم جیسوں کو سونے محمد عطا کر دی، یہ سب سے بڑی خوشی ہے۔ اور اگر کسی کو یہ محسوس نہیں ہو رہی تو اس سے الجھنا بنتا نہیں، آپ اس کے لیے دعا کر دیجئے۔ تو یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغ، یہ پھول، یہ مہکتی آنگن، یہ مٹھائیاں، یہ سب باعث برکت، میں ان کی نفی نہیں کرتا، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں یاد رکھیے گا یہ سب کچھ باعث برکت ہونے کے باوجود بھی یہ سب کچھ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ منزل میرے حضور کی ذات ہے، منزل میرے محبوب کا پیغام ہے، منزل ان کی سیرت ہے، منزل ان کا اسوہ نور ہے۔
बड़ा नादान होगा ना जो सिर्फ आवाज़ की झंडियाँ देख के ही उलझ पड़ा और सारी ज़िंदगी फतवे लगाते ही गुजर गई। मैं कहता हूँ काश कोई आगे बढ़ के मोहब्बत की निगाह से देखता तो सही, शायद दिल में ये ख्याल भी पैदा हो जाता कि यार जिस सफ़र का आगाज़ इतना खूबसूरत है उसकी मंजिल कितनी प्यारी है। तो असल तो मंजिल मकसूद थी, असल तो मकसद और मुद्दा देखना चाहिए कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। देखो आप बाजार की गली से गुजर रहे थे, ये चरागा कर दिया और जो है वो लाइटिंग आपको दिखाई दी, तो आपको अच्छा ना लगा और आपने कहा यार मईशत का बुहरान है, महंगाई का तूफान है और जो है इस वक्त बिजली के बिल इतने आ रहे थे, इतने लाइटें इतने बल्ब जलाए हुए हैं, तो आपसे रहा ना गया तो आपने आगे बढ़कर बैल दी और आपने कहा कि जनाब बड़ा अफसोस हुआ है कि आप तो अच्छे बड़े समझदार लोग हैं, तो इतनी महंगाई है, इतने बिजली के बिल हैं और आपने इतने चराग, इतनी लाइटें, इतने बल्ब जलाए हुए। तो उसने कहा जनाब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वाकई महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन असल में ना वो कल बेटे की बारात है, तो खुशी का मौका था, तो फिर बच्चों ने थोड़ा सा ये कर लिया। तो आपने कहा अच्छा मैं भी कहूँ भला ऐसे कैसे हो सकता है, ये फजूल में तो थोड़ी जली है। तो आपने फ़ौरन दुआएं देना शुरू कर दी, जनाब माशाल्लाह बहुत खुशी हुई, अल्लाह बेटे को बरकत दे, माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे। तो जैसे मकसद समझ आया तो जो पहले अच्छा नहीं लग रहा था अब वो आपको अच्छा लगने लगा और आपकी ज़ुबान से दुआएं और दिल से मोहब्बत के जज्बात उभरने लगे। तो मैं कहता हूँ सारी ज़िंदगी फतवे ही लगा लिए, काश कोई आगे बढ़कर देखता तो सही कि पिछले माह जो रोड पर बिजली का एहतजाज कर रहा था, आज जो मजदूर भी अपने बच्चे को कह रहा है बेटा ज़रा बाहर वाला बल्ब जला दो, हुजूर अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी का मौसम। कोई भी काम हो आप बड़े एहतमाम से करते हैं। आपके दफ्तर में मीटिंग थी और बड़े स्पेशल गेस्ट आ रहे थे कंपनी के ऑफिसर से, तो आपने खूब अच्छी तरह सफाइयाँ भी करवा ली और आपने टेबल कुर्सियाँ भी बड़े डिसिप्लिन से मैनेज की और टिश्यू के डब्बे भी रख लिए, मिनरल वाटर की बोतल्स भी आ गई और आपने बच्चे से कहा था एयर फ्रेशनर भी करवा दो, कुछ फूल भी ला के टेबल पे रखो। क्या बात है जनाब, ये वही दफ्तर है? कहा लेकिन दफ्तर तो वही है, लेकिन आज बड़े अहम मौजू पर हमारी मीटिंग है और कराची से जनाब मेहमान आ रहे हैं और कंपनी के ऑफिसर्स हैं, तो ये हमारी रूटीन है, जब कोई अहम काम होता है ज़रा अच्छे सलीके तरीके से हो जाता है। यार कोई कंपनी के दफ्तर में अफसर आए या कोई अहम तरीन मौजू पर डिस्कशन हो तो आप बड़े एहतमाम से करते हैं। तो फिर हमने भी सोचा जब शाहों के शाह का तज़किरा है, जब दो जहां के सरदार की गुफ्तगू होनी है, जब कायनाते आलम के इमाम के तज़किरे का उन्वान छेड़ना है, तो फिर कुछ कलियां भी आ जाएं, कुछ महकते फूल भी ले आओ, कुछ चरागा भी कर लो, कुछ लाइटिंग भी कर लो और आने वालों के लिए अच्छी सी ज़ियाफ़त का भी एहतमाम कर दो। कोई आम महफिल थोड़ी है, दो जहां के सरदार के जिक्र की महफिल है। तो इसमें कौन सी उलझने वाली बात थी, लेकिन शायद कि हम चीज़ों की हिकमत और दानाई ना समझ सके। तो ये भी मोहब्बत का अंदाज है। चलो तो इस तरह नहीं करता, किसी ने सोचा यार इतने लोगों को क्या जमा करना है। मुझे तो ये समझ आता है कि हुजूर इस्लाम को खाना खिलाना बड़ा पसंद था, तो उसने कहा चलो अच्छा सा खाना तैयार करता हूँ और डिब्बों में पैक करके हुजूर के गरीब उम्मतियों की बस्ती में चला जाता और वहाँ जाके उनको खिला के आता। किसी ने कहा यार ना मेहमानों को बुला सकता हूँ, ना जाके खाना बांट सकता हूँ। चलो हुजूर को बड़ा पसंद था कि मेरी उम्मत मुझ पे दुरूद पढ़े और मेरा रब उनके ऊपर रहमत का नुज़ूल करे। तो चलो सारा दिन बच्चों को लेकर तस्बीह पकड़ के सोने मोहम्मद पे दुरूद पढ़ते। तो कोई कहने लगा यार हुजूर की तो आंखों की ठंडी नमाज है, आगे तो सिर्फ पंजगाना फर्ज नमाज पढ़ते हैं, आज सुबह उठ के तहज्जुद के नफल भी पढ़ूंगा। तो ये सारे मोहब्बतों के रंग हैं, ये सारे ही उल्फतों के अंदाज हैं। तो किसी को अल्लाह ने इल्म की दौलत और इल्म का नूर अता किया था, उसने कहा असल तो यार बात ये लगती है कि हुजूर इस्लाम ने जिस दीन के पैगाम के इबलाग के लिए सारी जिंदगी गुजार दी और हुजूर का मिशन तो दीन का पैगाम फैलाना था। चलो पूरा रबीउल अव्वल में जाके हुजूर इस्लाम के दीन के इबलाग में अपने हिस्से की शमा रोशन करता हूँ। तो ये सारे ही मोहब्बतों के रंग थे। लेकिन एक ऐसी अजीब बात होगी जो सारे काम हुजूर को पसंद है और
تو اپنے ذوق کے مطابق، اپنی صلاحیتوں کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق کرے، تو ہمیں کوئی کام اچھا نہ لگے تو ہم کہیں جناب یہ کہاں سے لکھا ہے، تو میاں ہمارے سے کیا ہوتا ہے؟ اصل تو مقصود جو ہے حضور کی رضا ہے، مقصد تو اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل کرنا ہے۔ تو یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغ، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ مٹھائیاں، یہ دیگیں، یہ سب کام باعث برکت ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا، کوئی نادان ہو جو اس پر الجھ پڑے، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں یہ سب کچھ باعث برکت ہونے کے باوجود بھی یہ سب کچھ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ منزل میرے حضور کی ذات ہے، منزل میرے محبوب کا پیغام ہے، منزل ان کی سیرت ہے، منزل ان کا اسوہ نور ہے۔ اچھا بڑا نادان ہوگا نا جو صرف آغاز کی جھنڈیاں دیکھ کے الجھ پڑا اور ساری زندگی یہی کھڑے ہو کر گزار دی اور ایک قدم بھی آگے سفر نہ کیا۔ اچھا اگر وہ نادان ٹھہرا تو یار وہ بھی تو کوئی عقل مند نہیں ہوگا جو ساری رات جھنڈیاں ٹانگتا رہا، چراغوں میں تیل ڈالتا رہا، کمک میں روشن کرتا رہا اور مٹھائیوں کے ڈبے پیک کرتا رہا، لیکن جب صبح فجر کی اذان ہو رہی تو اس کی بھی آنکھ لگی ہوئی تھی اور وہ بھی مسجد آنے کے لیے ابھی تک آمادہ نہیں ہوا۔ کوئی جھنڈیوں میں ہی الجھ کے فتوے لگاتا رہ گیا اور کوئی جھنڈیوں کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا اور اسی میں کھو کے رہ گیا۔ یا منزلیں نہ الجھنے سے ملتی ہیں نہ کھو جانے سے ملتی ہیں، منزلیں تو دم دم یار کے ذکر سے ملتی ہیں، منزلیں تو ان کی سیرت سے ملیں گی، منزلیں تو ان کے پیغام کو قبول کرنے سے ملیں گی، منزلیں تو ان کے اسوہ نور کو اپنانے سے حاصل ہوں گی۔ ہم نے منزل کا سفر کرنا ہے، نہ ہم نے الجھنا ہے نہ ہم نے کھو جانا ہے، ہم نے تو دم دم یار کی گلی میں جانا ہے، ہم نے تو دم دم رسول کی اتباع کرنی ہے، ہم نے تو لمحہ لمحہ ان کی رضا کے مطابق گزارنا ہے۔ تو میلاد والوں کی منزل بڑی خوبصورت ہے، کاش یہ منزل ہمیں نصیب ہو جائے۔ میلاد کی منزل کیا ہے؟ میلاد کا مقصود کیا ہے؟ میرے شیخ طریقت 2 جملوں میں بات مکمل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ دکھاؤ اور وہ یہ دیکھیے اسلام لکھا ہے، ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضع قطع، شکل و صورت، چال ڈھال، انداز معاشرت، طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو کہ تم دور سے آ رہے ہو، لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا۔ مزہ تو یہ ہے، مقصود تو یہ ہے، ہمیں ہر بار نعرہ لگا کے کیوں بتانا پڑے کہ ہم حضور کے عاشق ہیں، ہمیں سال بعد جھنڈیاں لگا کے کیوں بتانا پڑے عاشقوں کا گھر ہے۔ مزہ تو یہ ہے کوئی ہمارے ساتھ دوستی کرے، کوئی ہمارے ساتھ رشتہ داری کرے، کوئی ہمارے ساتھ کاروبار کرے تو مطمئن ہو جائے کہ میرے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں ہوگا۔ تو کوئی کہے گا نا جناب آپ کو اتنا یقین کیسے ہے، تو لطف یہ ہے کہ کوئی مسکرا کے کہے یار میں نے کاروبار کسی پرائے سے تھوڑی کیا ہے، میں نے حضور کے غلاموں سے کاروبار کیا، اور تمہیں نہیں پتہ محبوب کے غلام کبھی دھوکہ نہیں دیتے ہیں۔ تو اصل تو یہ مقصود ہے جس کے لیے سارا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ آئیے اپنے حصے کی شمع روشن کیجیے، سیرت رسول کریم اور اسوہ نور کو اپناتے ہوئے منزل کی طرف بڑھتے چلے جائیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں آپ تمام احباب کا بالخصوص منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس کار خیر میں مجھے بھی سعادت کا حصہ نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ لمحہ لمحہ قبول فرمائے۔ میں بھی آپ کی مجلس کا مزید حصہ رہتا، لیکن ابھی مجھے 4-5 جگہوں پر رات 12 بجے تک پہنچنا ہے اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا، دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ آپ کا آنا قبول۔ اس عظیم الشان پروگرام کی عظیم الشان معینات شخصیت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد آصف عبداللہ صاحب اپنا خوبصورت اور نصیحتوں برا حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے بیان فرمایا اور ہم نے سماعت کیا، اور بیان سے پہلے، بیان کے بعد یا بیان کے درمیان ہماری
جماعت مسلک حق اہل سنت کے عظیم علماء تشریف لائے، حضرت علامہ مولانا محمد رمضان جامی صاحب، قاری محمد حسن صاحب، قاری محمد سجاد صاحب، اسی طرح سینئر رہنما جماعت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد علی قادری صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری محمد عمر صاحب، میں تمام کا دل کی عطا گہرائیوں سے صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا ہم سب کے لیے باعث برکت فرمائے۔ درود و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں۔ سلام شمع بز میں ہدایت پیلا او سلام شمع بز میں ہدایت پیلا او سلام جی سوہانی گھڑی چمکا کر باتا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا کر باتا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا کر باتا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مغز قرآن روح ایمان جان ہست حبی رحمت للعالمین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمنا برب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد تمام احباب ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا سے قبل ایک اعلان سماعت فرما لیں کیونکہ 12 ربیع الاول شریف کی آمد ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ 12 ربیع الاول شریف کو نماز جمعہ کے فوراً بعد اقبال ٹاؤن اور اقبال ٹاؤن کے مضافات میں جتنی مساجد جماعت علماء اہل سنت علامہ اقبال ٹاؤن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے ہر مسجد سے جلوس نکلے گا اور تمام مساجد سے جلوس جمع ہوتے ہوتے دبئی چوک پر جمع ہوں گے 2:30 بجے آپ تمام احباب سے جو گزارش ہے کہ آپ بھی بھرپور تیاری کریں اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر نماز جمعہ اول صفوں میں ادا کیجیے اور نماز جمعہ کے بعد گھر جانے میں جلدی نہ کیجیے گا آپ سے گزارش ہے جلوس میلاد میں بھرپور اور ضرور شرکت کیجیے گا خود بھی آئیے گا دوست احباب کو بلائیے گا اپنے بچوں کو بلائیے گا اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ کل مغرب کی نماز کے بعد کشمیر لاٹ میں محمدی مسجد میں محترم قاری سجاد صاحب کے ہاں محفل میلاد ہے ان کی طرف سے بھی تمام احباب کو دعوت ہے اور کل عشاء کے بعد آپ کا ہفتہ وار پروگرام بھی ہے اور پرسوں جمعے کو فجر کے بعد آپ کا سالانہ پروگرام بھی ہے اور اب تو پروگرام ہی پروگرام ہے جہاں پر بھی آپ کو فرصت ملے ضرور اور بھرپور شرکت کیجیے جزاکم اللہ تعالیٰ آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین یا الہ العالمین یا رب العالمین آج کی اس خوبصورت محفل طور میں جو قرآن مجید کی تلاوت ہوئی نعت خوانی ہوئی بات بیان ہوا ہمارے مہمان مقرر نے جو واضح و نصیحت فرمائی ختم شریف پڑھا گیا صلاۃ و سلام پیش کیا گیا فاتحہ خوانی ہوئی سب کا ثواب تیری پاک اور بلند بارگاہ میں تیری رضا کے لیے پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمیع انبیاء و رسول علیہ السلام آقا کریم علیہ السلام کے والدین طیبین طاہرین نیرین منورین مؤمنین مسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما جمیع اہل بیت اطہار صحابہ کرام صحابیات تابعین تبع تابعین
ساری امت مسلمہ کے مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات جمیع اہل علاقہ کے جتنے بھی مرحومین مرحومات اس مسجد کے نمازی جو دنیا فانی سے گئے، اس کے بانین محبین مخلصین معلمین متعلمین معاونین و منتظمین جو دنیا فانی سے جا چکے، سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، جھولیاں خزانہ کرم سے مالا مال فرما یا الہ العالمین۔ تمام منتظمین شرکاء اور محترم علامہ پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب کے حق میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ بالخصوص محترم وسیم صاحب نے جو آج کی محفل کا اہتمام و احترام کیا، انہیں اپنی 5 بارگاہ سے خزانہ غیب سے اس کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ محترم وسیم صاحب کے دل کی نیک تمناؤں کو قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ محمد وعلی آلہ